ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزما جس نے تجھے حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ ماں، کبھی کبھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ ماں کے بغیر تو گھر میں رکھی چیزیں نہیں ملتی اور تم سکون ڈھونڈ رہے ہو۔ اے زندگی، تجھ سے کیا مانگوں، بس میرے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ایک ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں لگی ٹھوکر کے۔ ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اے اللہ، تو نے گل کو گلشن میں جگہ دی، پانی کو دریا میں جگہ دی، تو اس کو جنت میں جگہ دینا جس نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں جگہ دی۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں کا ہونا کسی خزانے سے کم نہیں۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ ماں سے بڑھ کر نام کیا ہوگا، اس نام کا احترام کیا ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے ہے جنت، ہائے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگو اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔